مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، احادیث طیبہ کے درس کا یہ جو مقدس سلسلہ جاری ہے، اس نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ جو حدیث میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں وہ نسائی شریف کی حدیث ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن نسائی میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قتل عصفورا عبثا عج الی اللہ یوم القیامہ. جس شخص نے کسی چڑیا کو قتل کر دیا بلا وجہ، عبثا بلا وجہ قتل کر دیا، تو یہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن فریاد کرے. عج الی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ چڑیا، یہ پرندہ اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا. یقول، یہ پرندہ عرض کرے گا، چڑیا کی طرح کوئی بھی چھوٹا سا پرندہ: یا ربی ان فلانا قتلنی عبثا، اے میرے پروردگار فلاں شخص نے مجھے بلا وجہ قتل کیا، ولم یقتلنی منفعتا، اور مجھے کسی نفع کے لیے قتل نہیں کیا. اس حدیث کے ذریعے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر چیز خدا کی مخلوق ہے. جانور بھی خدا کی مخلوق ہے. کسی بھی جانور کو بلا وجہ جان سے نہ مار. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پرندوں کو مار مار کے گراتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا. اگر پرندے کا شکار کریں، اسے ذبح کریں، ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں یا کھلائیں تو اس کی ایک وجہ ہے. ایک مرغی کو آپ ذبح کرتے ہیں، پھر مرغی کا گوشت خود کھاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، یا مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت فروخت کرتے ہیں، تو اس میں کچھ نفع ہے. جانور بھی خوش ہوتا ہے. وہ پرندہ بھی اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر اس کی موت واقع ہوئی، اور پھر ذبح کر کے اسے حلال کر دیا گیا، اسے پاکیزہ بنا دیا گیا. اگر بلا وجہ کوئی کسی مرغی کو مار دے، بندوق سے مار دے، یا یوں ہی پتھر پھینک کے مار دے، یا اوپر سے گرا کے مرغیوں کو جان سے مارے، کہے کہ مجھے شوق ہے، میری مرغی ہے میں مار رہا ہوں، میرا مرغا ہے میں مار رہا ہوں. ارے بھائی بلا وجہ کیوں مار رہے ہو؟ ذبح کرو، کم از کم گوشت کھاؤ گے تم. اور جانور کو ذبح کی لذت ملے گی. تو بلا وجہ جو لوگ جانوروں کو مارتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چڑیا کی مثال دے رہے ہیں۔ چڑیا، یہ جو چڑیا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، چاہے پروردگار اس آدمی نے مجھے مارا، بلا وجہ مارا، اگر نفع کے لیے مار دیتا تو میں شکایت نہیں کرتا، میرا گوشت مومنوں کے پیٹ میں چلے جاتا یا کسی بھی انسان کے پیٹ میں جاتا، اس نے بلا وجہ مجھے مارا۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کا قتل مذہب اسلام میں بڑا جرم ہے، تو ایک جانور کا قتل بھی ہمارے پاس جرم ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حدیثوں کا مضمون ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس عورت نے یہ بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے دیا، نہ اسے کھول کر آزاد کیا کہ بلی کہیں بھی جا کر کچھ کھا لے، تو بلی تڑپ 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 کر مر گئی، تو اس جرم کی وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ اور دوسری عورت کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اپنا موزہ نکال کر اپنی داونی میں، اپنی اوڑھنی کے کپڑے میں باندھ کر اسے کنویں میں اتارا، اور موزے میں جو پانی آیا وہ پانی کتے کے حلق میں ڈال دیا، تو کتے کی پیاس بجھ گئی، کتے کو آرام ملا، تو اس وجہ سے اس عورت کی مغفرت ہوگی۔ تو چلیے ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں ابن حبان، امام ابن حبان محدث۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، اے مومنو سچائی کو اپنے اوپر لازمی بنا لو، یعنی مجھے بولنا ہے تو سچ ہی بولنا ہے، ایسا تم اپنے دل میں ٹھان، تمہارے لیے سچائی بہت ضروری چیز ہے۔ علیکم بالصدق، سچائی تم پر واجب ہے۔ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، سچائی نیکی کے ساتھ۔ سچا انسان نیک انسان، جھوٹا انسان کیا کوئی اسے نیک انسان بولے گا؟ جھوٹا، وہ جھوٹا کہے، اور کوئی یہ برداشت بھی نہیں کرے گا کہ اسے جھوٹا کہا جائے۔ اگر کسی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ بڑے سچے آدمی ہیں، تو وہ سچا رہے یا نہ رہے مگر خوش ضرور ہو جاتا ہے۔ تو سچائی نیکی کے ساتھ ہے، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، یعنی سچائی اور نیکی، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ سچا انسان، نیک انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ دیکھیے سچائی اور نیکی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جوڑ دیا کہ ایک جھوٹا انسان بھلے وہ کچھ بھی رہے، نمازی رہے، روزے دار رہے، یا حج کر کے آنے والا حاجی ہو جائے، سچا نہیں ہے تو وہ نیک انسان نہیں۔ سچائی ہی نیکی کی بنیاد ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اے مومنو پرہیز کرو جھوٹ سے، سچائی کو لازم کر لو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ جیسے کہتے ہیں حلال روزی کے لیے محنت کرو، حرام روزی سے دور بھاگو۔ دوا کھاؤ لازمی طور پر، اور زہر سے پرہیز کرو۔ تو جھوٹ ایک زہر ہے جس سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ ایاکم والکذب، جھوٹ سے پرہیز کرو، فإنہ مع الفجور، کیونکہ جھوٹ گناہ کے ساتھ، جھوٹ بولنے والا آدمی فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار، وہما فی النار، اور یہ دونوں جہنم کی آگ میں جانے والے، یعنی جھوٹ اور گنہگاری۔ پتہ چلا
کہ جھوٹ بولنے والا آدمی گنہگار ہے، دوسری باتوں میں وہ نیک بنتا ہے تو بن جائے مگر اسے نیک انسان نہیں کہا جائے. تو سچائی اور جھوٹ اسے معیار بنایا گیا. سچ بولنے والا نیک انسان، جھوٹ بولنے والا برا انسان. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی ہے، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی نبوت کا اقرار بعد میں کرواتے، اپنی سچائی کا اقرار پہلے کرواتے. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں اگر کچھ کہہ دوں تمہیں، ایسی بات کہوں جو ناقابل تسلیم ہے، انبلیویبل ہے، ایسی خبر میں تمہیں دوں کہ وہ خبر تم تسلیم نہیں کر سکتے، اگر میں کہوں تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور مانیں گے، ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ 40 سال زندگی گزاری ہے. ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب سچائی کو لوگوں نے مان لیا، اس کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ ہے. ان کی کتاب ہے سنن ترمذی. اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو اپنے بھائی کی عزت کے خاطر آگے بڑھے اور اپنے بھائی کو بے عزتی سے بچا لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. تو اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے بھائی کی بے عزتی ہو رہی، حالانکہ وہ عزت والا آدمی ہے، بلا وجہ اس کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، بلا وجہ اس پر جرم کو تھوپ دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر تم آگے بڑھو اور اپنے بھائی کی طرفداری کرتے ہوئے کہو کہ یہ میرا دوست، یہ میرا بھائی، اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہے، یہ عزت والا شرافت والا انسان ہے، تو اگر تم تمہارے بھائی کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنے بھائی سے بے عزتی کو دور کر دو گے تو اس کا صلہ تمہیں ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو جہنم سے اس طرح بچائے گا جس طرح تم نے تمہارے بھائی کو بے عزتی اور رسوائی سے بچایا. یہ اس وقت ہے جب واقعی آپ کا بھائی بے گناہ. اگر آپ کے بھائی نے واقعی گناہ کیا ہے، اس وقت جا کر آپ اس کی طرفداری کریں گے تو آپ ظالم کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے. آپ کو اچھی طرح معلوم کہ یہ شخص چور ہے، چوری کیا اچھی طرح معلوم. جب اسے بلا کر پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ یہ چوری نہیں کرے گا، یہ اچھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اسے بچانے کے لیے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ وہ مجرم ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ ایسی صورت میں ہے کہ آپ کا بھائی بے گناہ انسان پر الزام لگا کر اس کی رسوائی کی جا رہی ہو، تو ایسے وقت تم آگے بڑھو اور اسے رسوائی سے بچا لو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. وہ اجر یہ کہ تمہارا رب تمہاری حفاظت کرے گا اور جہنم کی آگ کو تم سے دور کر دے گا. یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. یہ ابن ماجہ، اس حدیث کو نقل کرنے والے امام ابن ماجہ ہیں.
اور ان کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، دنیا میں کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، الا قالت زوجته من الحور العین، تو اس کی بیوی جو حوروں میں سے ہوگی، حور العین، حور العین حوروں میں سے ہوگی، وہ عورت کہے گی لا تؤذیہ، اے عورت، یعنی جنت کی عورت دنیا کی عورت سے کہتی ہے، اے عورت تو اپنے شوہر کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، قاتلک اللہ، اللہ تیرے سے جنگ کرے، اللہ تجھے برباد کر دے، فإنما هو عندک دخیل، وہ تو تیرے پاس چند روز رہنے والا ہے، دخیل ہے، داخل ہوا نکل گیا، یوشک ان یفارقکی الینا عن قریب، وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس چلا آئے۔ تو اس حدیث شریف کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ کسی نیک شوہر سے جب اس کی بیوی جھگڑا کرتی ہے، شوہر نیک ہے، بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی کو آرام دے رہا ہے، مگر بیوی ہے ٹیڑھی، شوہر کو اذیت دے رہی ہے، باتوں کے ذریعے اذیت دے رہی ہے، اور اپنی سستی کے ذریعے اذیت دے رہی ہے، کئی طریقوں سے اذیت دے رہی ہے، تب جنت میں جو حور اس کی بیوی بننے والی، حور، وہ جنت کی حور اس سے وہاں سے پکارتی ہے، جنت سے حور پکار کے کہتی ہے، وہ بھی اس کی بیوی بنے گی۔ دیکھیں، حور بڑی آنکھ والی، خوبصورت آنکھ والی، یہ لفظ حور جو ہے حقیقت میں جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد حورا، مگر اردو میں اس جمع کے لفظ کو بطور واحد استعمال کرتے ہیں، یہ ایک حور آئی، ہم کہتے ہیں یہ حور آئی، اردو زبان میں درست ہے، مگر عربی میں یہ حور نہیں کہیں گے، کیونکہ حور کا معنی ہی ہے کئی عورتیں، بڑی آنکھ والی عورتیں، تو حور اس کا واحد کیا ہے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، علماء جانتے ہیں کیونکہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے۔ تو حور پلورل جمع ہے، اس کا سنگولر کیا ہے؟ حوراء، حوراء، اب حورا کہیں گے تو حورا برج ہمارے ذہن میں آ جائے گا، تو یہ لفظ نہیں بولا جاتا، مگر یہ درس حدیث کی محفل ہے، تو اس محفل میں آپ کو ایسی ایسی باتیں معلوم ہو جائیں گی جو دیگر بیانوں کے اندر معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو حور عین، الحور العین، مگر اردو میں عین کو بھی ہم عین بنا دیتے ہیں، حور العین کہہ دیتے ہیں، تو اردو کا تلفظ الگ، عربی کا تلفظ الگ، یہ بگڑا ہوا تلفظ اردو میں ہے، مگر کیونکہ اردو کا وہ حصہ بن گیا ہے تو اسے ویسے ہی استعمال کیا جائے گا۔ تو حور عین یعنی جنت کی عورت جو خوبصورت ہے، وہ پکار کے کہتی ہے کہ اے ظالم عورت، اپنے شوہر کو تکلیف دینا بند کر دے، اللہ تجھے غارت کرے، تیرا نیک شوہر، تو اسے ستا رہی ہے، تو وہ عورتیں اس سے سبق حاصل کریں جو اپنے شوہروں کو اذیت دیتے ہیں بلا وجہ، خرچ کے معاملے میں اتنا زیادہ دو، اتنا زیادہ دو۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی راحت کا خیال رکھے، شوہر جتنا کما سکتا ہے اتنی ہی کمائی میں اپنے اخراجات کو مکمل کر لے۔ تو عورت جنت کی کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھ سے جنگ کرے، اللہ جنگ کرے تو اس کا نتیجہ بربادی ہے، یعنی اللہ تجھے برباد کر دے، یہ جو شوہر ہے تیرا، یہ عارضی شوہر ہے تیرا، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، عن قریب آنے والا ہے، لہذا
اپنے شوہر کو تکلیف دے کر اپنی آخرت کو مت بگاڑ۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہے گا، بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر کے، یعنی لوگ ناراض ہو رہے ہیں، پرواہ کیے بغیر خدا کو راضی کر رہا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسَ، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ، جو لوگوں کی خوشنودی طلب کرے گا، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ ناراض ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگ خوش رہیں، لوگ خوش رہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سخط اللہ علیہ، اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہی ہے، اللہ اس سے خفا ہو جاتا ہے، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ، لوگوں کو بھی اس سے ناراض بنا دیتا ہے۔ تو اس پیاری حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اے لوگوں، خدا کو راضی کرو، خدا کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا دو، تمہاری ہر بات، تمہارا ہر کام خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے تو خدا تم سے راضی ہوگا، اور لوگ یہ بھی تم سے راضی ہو جائیں۔ ایک اللہ والے سے اللہ تو محبت کرتا ہے، یہ اللہ والا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تم پر کوئی احسان بھی نہیں کیا، مگر اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے محبت کو تیرے اوپر ڈال دیا، اس طرح ڈال دیا کہ جو بھی تجھے دیکھے گا تجھے چاہے گا، جو بھی تجھے دیکھے گا تجھ سے محبت کرے گا۔ یہی حال ہوا فرعون کے دربار میں ہے، فرعون جیسا ظالم انسان بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اس کے ہاتھ رک جاتے، یعنی ایک عجیب محبت دل میں آ جاتی، ورنہ وہ کس لڑکے کو زندہ چھوڑنے والا تھا۔ تو اب دیکھیے، اگر اللہ کو آپ راضی کریں گے، لوگ ناراض ہیں اس کی پرواہ مت کیجیے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر آپ اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے گا کہ لوگ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے برخلاف آپ لوگوں کی مرضی کو اہمیت دے رہے ہیں، خدا کی رضامندی کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو اس کا اتنا برا انجام ہوگا کہ اللہ تو ناراض ہوگا، کیونکہ جو خدا کو راضی نہیں کرتا خدا اس سے کیوں راضی ہوتا؟ جو خدا کو راضی کرے گا خدا اس سے راضی رہے گا۔ تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے ناراض رہتے۔ اب وہ شکایت کرتا، میں ان کے واسطے کیا کیا کیا، ان کے واسطے کیا کیا کیا، میرے خلاف ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے کتنی محنت پڑا لیکن یہ میرے خلاف ہو گئے۔ اے نادان، اس کے لیے کیوں محنت کیا؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے کر دیتا تو خدا بھی تجھ سے راضی ہے، انسان بھی تجھ سے راضی۔ تو نے خدا کی رضامندی کا خیال نہیں کیا کہ انسان کو تو نے خوش کرنا چاہا تو خدا بھی ناخوش، وہ انسان بھی تجھ سے ناخوش، کیونکہ اس کا دل خدا کے قبضے میں ہے، ہر ایک کا دل خدا کے قبضے میں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کے ناقل ہیں طبرانی، امام طبرانی اپنی کتاب المعجم میں اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت مسکین مستکبر ولا شیخ زان ولا منان علی اللہ بعملہ، جنت میں داخل نہیں ہوئے گا، جنت میں داخل نہیں ہوئے گا کون؟ مسکین مستکبر، ایسا مسکین جس کے اندر تکبر ہے، ولا شیخ زان، اور زنا کرنے والا بوڑھا،
یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا منان علی اللہ بعمل، کوئی عمل کر کے اللہ پر احسان جتا رہا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے آدمی بتائے۔ پہلا غریب مسکین، کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا کھلائے تو کھائے گا، دوسروں کے پاس کھاتا بھی ہے، دوسرے مدد کرتے ہیں تو مدد لیتا ہے، مگر بڑا گھمنڈی ہے۔ یہ ایک مالدار تکبر کرے وہ بھی غلط ہے، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دولت کی وجہ سے اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، مگر یہ بالکل خالی ہے، اس کے پاس پائی بھی نہیں ہے، مگر ایسا تکبر کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے بڑھ کے تکبر۔ اکثر یہ تجربہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی غریب بچی رہی تو بولو حضرت میں اسے بہو بناتا ہوں۔ غریب بچی کو بہو بنا کے لاتے ہیں تو اس کے اندر اتنا گھمنڈ رہتا کہ امیر کی بچی کے اندر بھی اتنا گھمنڈ نہیں رہتا۔ مالدار کی بچی بھی کچھ دب کر چلتی، اپنی ساس کی بات مان لیتی، سسرے کی بات بھی مان لیتی، کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر زندگی گزاری ہے، یہاں بھی ویسے ہی ہے۔ مگر یہ جو فٹ پاتھ پہ پلنے والی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے کہ جھگڑا کرنا، نہ اسے اپنے بڑے بھائی کی عزت، نہ باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت، ایک دم غریب کنگال ہے، اس پہ رحم کر کے اسے گھر لے آتے ہیں تو اس کا مزاج الگ، ہمارا مزاج الگ۔ اس لیے میں اکثر رائے دیتا ہوں کہ شریعت میں کفو ایک چیز ہے، کفو کا معنی برابر ہونا، یعنی تم ایسے شخص کو اپنا داماد بناؤ یا ایسی عورت کو اپنی بہو بناؤ جو تمہارے لیول کی، کچھ کم رہی تو پرواہ نہیں، کچھ بڑھ گئی تو کم پرواہ نہیں، بالکل ایک دم تمہارے موافق نہ ہو، اسے لے کر آ جائیں گے تو اس کا مزاج الگ رہے گا، تمہارا مزاج الگ رہے گا۔ تو ضمن میں یہ بات میں نے کہہ دی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ فقیر مسکین بھکاری ہو کر گھمنڈ کر رہا ہے تو گھمنڈ اس کی فطرت میں ہے۔ کوئی مالدار گھمنڈ کرتا ہے، مال اگر اس سے نکل گیا تو اس کا گھمنڈ بھی چلے گیا۔ کوئی منصب پر گھمنڈ کر رہا ہے، منصب گیا تو گھمنڈ بھی چلے گیا۔ کوئی بڑا اکڑ کر چلتا، اچانک پورا گھر چلے گئے، جل گیا، اس کا جل گیا تو اب اس کے جھک کر آتا، کیا بھائی خالی ہوگا بھائی، میں اب کیا کروں، اس کے اندر جھکا ہوا گیا، اب میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ایسی حالت میں بھی گھمنڈ کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مردود ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا، بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کر رہا ہے، جبکہ نوجوان زنا کرے یہ بھی غلط ہے۔ نوجوان زنا کرے تو اس کی سزا ہے شریعت کے اندر، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا، اتنی زبردست سزا زنا کی۔ تو نوجوان زنا کرے تو یہ بھی بری بات ہے، مگر یہ کہیں گے کہ بھائی جوانی میں بھٹک گیا، جوانی دیوانی ہوتی ہے، بھٹک گیا۔ ایک شخص بوڑھا ہے، دادا بن گیا، نانا بن گیا، اس کے باوجود کسی رکھیل کو اپنے ساتھ رکھا ہے، یہاں پہ اس کے پوتے پوتیاں دادا جان کہتے ہیں، کہاں ہے دادا جان؟ دادا جان وہ عورت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، دادی کا انتقال ہو گیا، نکاح تو نہیں کرے، وہ جو عورت ہے غیر قوم کی عورت ہے، ہمیشہ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیسی بری بات ہے کہ جو کام نوجوان شہوت کے غلبے کی وجہ سے کرتا ہے، اب تو تم نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، ایسی حالت میں عشق بازی تم کر رہے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا شیخ زان،
زنا کرنے والا بوڑھا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا شخص کوئی بھی عمل کر کے اللہ پر احسان جتاتا، منان علی اللہ، میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے پوچھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے پوچھ ہی نہیں سکتا کیوں یہ گناہ کیا، بلکہ برابر تہجد پڑھتا، فجر پڑھتا، کیا بھی کمی نہیں رکھا نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رکھا، بولے چپکے اچھا نہیں رکھا بھائی اللہ مجھے، میں بھی ویسا کرتا ہوں۔ اللہ چپکے اچھا نہیں رکھا مجھے، میں بھی ویسا کرتا ہوں۔ کیا کرتے تم، احسان کرتے کیا؟ ایسے انداز میں بات کرتا گویا کہ یہ اللہ پہ احسان کرتا، نعوذ باللہ اللہ اس کے احسان تلے دفتر۔ تو ایسا آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کر کے اللہ سے فریاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر کے یہ نہیں کہتے کہ دیکھو میں نے کیا کام کر دیا، اللہ کے گھر کو بنایا، نہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار تو قبول کر لے، تو قبول کر لے، تو ہمارا یہ عمل ہے، اگر تو رد کر دے تو پھر ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ عاجزی آ جائے اور یہ کہے کہ میں کہاں کیا ہوں، میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ سے ایک کام کروا لیا، میں کہاں سے اٹھتا بھائی فجر کو، میں فجر کو اٹھ نہیں سکتا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ مجھے جگا دیا۔ یہ انداز کیسا ہے؟ اللہ کی مہربانی سے میں جاگا، زبان سے نہیں دل سے بولنا، دل میں بھی یہی ماننا کہ اللہ نے مہربانی کی میں جاگ گیا، تو دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ گیا، وہ سو گیا میں بھی سو جاتا، بھائی اللہ کی مہربانی ہوئی اٹھ گیا، نہیں تو اس سے زیادہ سونے والا میں، اس سے زیادہ غفلت میرے اندر آ جاتی، ایسی عاجزی آئی، اس کے وجہ میں برابر اٹھ جاتا۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نیند کا غلبہ کرنے چھوڑا نہیں بھائی میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسے سلا نہیں سکتا، ایسے انداز میں بات کر رہا ہے، یہ اللہ پر احسان جتا رہا ہے عمل کر کے۔ حالانکہ کوئی عمل کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو تو تمہارے فائدے کے لیے نیکی کرتے ہو، اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو تو تمہاری نفسوں ہی کو اس کی سزا ملے گی، تم کو ہی سزا ملے گی۔ تمہاری برائی کرنے سے اللہ کی عظمت نہیں گھٹ جاتی، تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ کی عظمت نہیں بڑھ جاتی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے رب ذوالجلال حدیث پاک کے اندر جو بھی ہم نے سنا ہے اور ان باتوں میں جو باتیں لائق عمل ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔